فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ یہاں مفتری کو ظالم کہا گیا، تو اب یہاں ذرا طرز سمجھ لے کہ بدعت افتراء میں داخل ہے۔ اس پر آپ کئی حوالے پڑھ چکے ہیں دوران درس بھی، رات کے سبق سورۃ النال میں بھی افتراء کے ذیل میں ابن کثیر کی عبارت آپ نے پڑھی، ہر مبتدع کو شامل ہے، ہر بدعتی کو شامل ہے۔ اب جو باتیں ہیں، ایک ہے کہ آیات الافتراء جتنی ہیں وہ تمام بدعت کے رد پر دلیل ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہی ہوگا کہ بہت سارے مقامات فرقان میں آپ کے پاس حوالے موجود ہیں، دوران درس پڑھتے ہیں۔ اب میرا کام صرف آپ کو ایک عنوان دینا ہے۔ آپ خود الفرقان سے بھی کم از کم 30 کے قریب حوالے موجود ہیں، یہ آپ نکال سکتے ہیں الفرقان سے، جہاں افتراء کا مسئلہ چلے کہ وہاں افتراء کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا۔ تو جو بدعت ہے یہ بھی افتراء علی اللہ والرسول ہے، اور اس پر حوالے موجود ہیں، اب دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 93 247 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو گھاڑ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا تکذیب کرتا ہے اس کی آیات کی، انہ لا یفلح الظالمون۔ یہاں پر بھی مفتری کو ظالم کہا گیا، اور مفتری کے افتراء میں بدعت داخل ہے، کہیں سیاقن اور کہیں کیا ہوگی العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اس کے تحت بدعت شامل ہوگی، افتراء بدعت کو شامل ہوگا۔ یہ بھی ہے ومن اظلم، اس کے تحت یہ ہے۔ اب یہ دیکھو اس پر حوالہ بھی موجود ہے، او زاد فی دینہ ما لیس منہ، صفحہ نمبر 248 پر یہ افتراء کی قسمیں بیان کر رہا ہے۔ او زاد فی دینہ ما لیس منہ، یا بڑھا دیا اللہ کے دین میں وہ چیز کہ نہیں تھی اس سے۔ تو بدعت کا کیا معنی آپ نے پڑھا ہے؟ احداث فی الدین، دین میں زیادتی کی۔ او کذب بآیاتہ المنزلہ کالقرآن المجید، یہ آپ کے پاس جہاں حوالہ موجود ہے کہ دونوں ہو گئے، افتراء میں بدعت شامل ہے، فہم سلف بھی آیا۔ 93 بھی نکالیں، 264 فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، ہر بدعتی مفتری علی اللہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت بھی اس کو شامل ہوگی، صفحہ نمبر 264 ومن اظلم۔ ہاں بھائی،
اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 37. جلدی جلدی تکلیف ہو رہی ہے، نکالیں، چودھری بن کے نہ بیٹھیں. 293. کوئی آدمی فارغ نہ بیٹھے. ہاں بھائی 200. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. اس میں بھی وہی مضمون ہے، من ازلم، کون بڑا ظالم ہے جو افتراء کرے اللہ پر جھوٹ کا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اللہ کی آیات یعنی قرآن کو. یہ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 17. تین سو 91. ہاں فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ بھی وہی ہے، او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے مجرم لوگ. سورہ ہود آیت نمبر 18. نمبر 417. 417. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم. کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پہ جھوٹ. یہی مفتری پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے. یعرضون پیش کیے جائیں گے، جہاں پر بھی خرج اور نکال کا مسئلہ ہے. اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 28. اس میں تو نہیں ہے، بہرحال یہی مضمون. ومن ازلم آیت نمبر 68. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق. صفحہ نمبر 747. سورہ الصف آیت نمبر 7. 1026. 1026. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب. بس یہ عنوان آ گیا. اس عنوان سے استدلال کیسا ہوگا بھائی کہ بدعت افتراء علی اللہ والرسول ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، احداث فی الدین ہے. جب احداث فی الدین ہے تو احداث فی الدین اللہ پر بھی افتراء ہے، رسول پر بھی افتراء ہے. دوسرا عنوان ہے تمام وہ آیات جو اتباع الاہواء،
اتباع الاحوا کے رد میں، جن میں احوا کی اتباع سے روکا گیا، وہ تمام کی تمام رد البدعات پر دلیل ہے۔ اس کی بھی میں بات کر چکا ہوں، اب صرف عنوان جمع کرو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ احوا مقابل کس کے؟ اتباع کے۔ اتباع تو ہر بدعت کیا ہے؟ احوا اور خواہش کی اتباع ہے۔ احوا، ہوا، خواہش، اور اتباع کے مقابل کیا آ رہی ہے؟ ہوا۔ بولو، اتباع کے مقابل ہوا۔ تو اتباع کے مقابل جو ہوا ہے تو یہ تمام بدعات کو شامل ہے، اور حوالے جہاں پر بھی ان آیات کے تحت الفرقان سے بھی مل جائیں گے، اور بھی انشاءاللہ آ جائے گا ضابطہ۔ تو یہ تمام آیات مثال کے طور پہ سورہ النساء آیت نمبر 135، جہاں آ رہا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، آیت نمبر 135 ہے، صفحہ 193۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 77، نمبر 230۔ 230 قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم اور مت اتباع کرو قوم کی اہوا کی، خواہشات کی۔ تو جہاں لا تتبعوا اہواء قوم کا اگر آپ پورا حاشیہ پڑھیں گے تو بات نکل آئے گی، پورا حاشیہ فرقان کا۔ تو اہوا کی پیروی مت کرو۔ وہ اہوا میں کیا شامل ہیں؟ بدعات اعتقادیہ اور بدعات عملیہ، یہ دونوں اس میں داخل ہیں۔ ہاں بھائی، یہ حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے، اسی حاشیہ کے آخر دیکھیں، لا تتبعوا الہوا پر لکھا ہے لا تبتدعوا، کدھر ہے؟ صفحہ 231 پہ جہاں ابن ابی حاتم کا حوالہ لکھا ہے لا تبتدعوا، لا تتبعوا الہوا لا تبتدعوا۔ صراحتاً لفظ موجود ہے لا تبتدعوا، بدعت نہ کرو۔ صراحت اگر کہیں نہ بھی ہو تو ہوا کیا چیز ہے؟ خواہش کی اتباع ہے، اور ہر بدعتی مبتدع متبع الاہواء ہے۔ ہاں، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھ کے نا، تو آگے جتنی آیات بھی آئیں گی، اس کے شروع میں بھی آ رہا ہے غلوب، لا تغلو میں بھی بدعت کا رد ہے، اور
اتباع الہوا میں بھی. اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 153 اور 142. صفحہ نمبر 278. صفحہ نمبر 278. وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان. ہر بدعتی، اب یہ بدعات مشرکین بیان ہو رہی ہے. اچھا، جہاں یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بدعتی ہے رد بدعت پہ شرک فی الحاکمیت کی ساری آیات پہ ٹوٹے. شرک فی الحاکمیت والی جو شرک پھیلی، کیوں شرک پھیلی میں کیا ہے؟ خود ساختہ تعلیمات. اور بدعتی کا دین بھی کیا ہے؟ خود ساختہ، اس نے خود بنائے. اس لیے یہ تمام آیات جو شریعت سازی، قانون سازی کے رد میں ہیں، خود قانون سازی، شریعت سازی، وہ سب آیات رد بدعات پہ بھی، پھر یعنی رد بدعت بھی ان کا فرض ہے. رد بدعت بھی اس کے عموم میں داخل ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ بول چھوڑ نہیں رہے. بدعات بھی تو جہاں پر بھی کیا ہے؟ خطوات شیطان. تو خطوات شیطان کیا ہے؟ تحریمات خود ساختہ، اپنی بنائی ہوئی. تو یہ عنوان بے شک کیا ہے؟ اتباع الہوا کا بھی لمبا مضمون ہے، اور اتباع خطوات شیطان مضمون یہ بھی وہی ہے، عنوان بدلا ہے. تو یہ اتباع خطوات شیطان بھی بہت ساری آیات اس پہ موجود ہیں. تو یہ بھی رد بدعت پہ ہیں. اسی طرح 142 آگے 53، اس میں کیا رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. ہاں، وَلَا تَتَّبِعُوا ہاں نہیں، یہ نہیں، یہ بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں، یہ دونوں پاگل ہیں. اچھا بھائی، آگے ہے سورۃ البقرہ، اس آیت نمبر 168. اس میں بھی یہی ہے خطوات شیطان کی بات، صفحہ 58 پہ. اور پھر سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت، صفحہ نمبر 70. اس میں بھی کیا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات شیطان کی پیروی مت کرنا، اسلام میں پورا داخل ہونا. اب جہاں ہے ادخلوا کے مقابل لا تتبعوا، خطوات شیطان کی پیروی نہ کرنا. یہ بھی خطوات شیطان سے مراد بدعات اور تحریمات خود ساخت ہیں. یہ وہ شرک فی الحاکمیت کا عنوان آ رہا ہے. وہ سارا اس کا فرض جو ہے، آپ نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ شرک فی الحکم سے مراد حکومت ہے. حکومت نہیں، المحندی مشرک بھی ہے، اور شرک فی الحاکمیت میں بدعتی بھی ہے. تو ہم نے شرک فی الحکم کو بھی صحیح تراشا ہوا ہے کہ صرف حکومت کے خلاف ہے شرک فی الحکم، اور کوئی نہیں. بدعتی بھی اور مشرک بھی، یہ سارے متبع الشیطان ہے. ہاں بھائی. اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 21، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ من یتبع خطوات الشیطان
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ فحشاء اور منکر کا فرد پہلا شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے، باقی اس کے توابع۔ جہاں پر بھی فحشاء اور منکر سے روکا گیا، جہاں خطوات شیطان بھی آیا، اوپر بھی لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، فحشاء اور منکر کے پیچھے مت چلو جی۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت 49۔ صفحہ نمبر 222۔ 222۔ اس میں کیا رہا ہے؟ اس میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، مت پیروی کر ان کی احوا کی، بچ ان سے، یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، ام بعض ما انزل اللہ۔ اسی طرح آگے پھر اپا حکم الجاہلیت یبغون، یہ شرک فی الحکم پہ رد ہے، تو میں نے کہا اس کا ایک فرد بدعت بھی ہے، اس پر بھی یہ آیت رد کے لیے دلیل ہوگی۔ اسی طرح سورت یہ شورا ہے آیت نمبر 15۔ آٹھ سو ستانوے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی احوا کی اتباع مت کر۔ سیاقی معنی تو تحریفات ہے، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ کے ساتھ ہر بدعت اس کا فرد ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 18۔ 925۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اسی دین کی اتباع کر، ولا تتبع، اور مت اتباع کر ان لوگوں کی احوا کی۔ اب اس پر آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں، او لمبی فہرست ہے، اور ان حوالوں میں او بدعت پہ رد ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں من امر سنت علی نفسی قولا و فعلا نطق بالحکمہ ومن امر الہوا علی نفسی نطق بالبدعہ۔ اسی طرح اوپر بھی شروع سے بھی یہی آ رہا ہے، فَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ ذَوْقًا أَوْ وَجْدًا بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یہ آپ کو میں نے حاشیہ پڑھ کے سنا دیا تھا، تو یہ اسی پر آ رہا ہے کہ اتبع ہوا بغیر ہدی من اللہ، فرماتے ہیں کہ من عمل بلا اتباع سنت فباطل عملہ۔ بہرحال یہ بھی ہے لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اس کا فرض بدعت بھی ہے۔ اچھا، اب اگلا عنوان ہے کہ آیات الاتباع، جن آیات میں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا یا اطاعت کے لیے
اپنا قبولیت کے لیے اتباع نبوی کو شرط قرار دیا گیا، وہ تمام آیات رد البدعت کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت سے 15 مسئلے ہم اخذ کرتی ہیں بدعات کے بارے میں، لیکن ایک سن لو، یہاں پر کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ محبت اللہ سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ افعال، اقوال، عقائد جن سے اللہ راضی ہو۔ محبت کرنے سے مقصد کیا ہے؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت سے مراد وہ اقوال، افعال، عقائد جن پر اللہ راضی ہو۔ اگر وہ اپنانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اس کے لیے شرط ہے محمد مصطفیٰ کی اتباع۔ کیا ہے؟ شرط ہے آپ کی اتباع۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ بولو بھائی بولو، صوفیوں بولو۔ ہاں، صوفیوں میں اکثر بدعتیں ہوتی ہیں، اس لیے تم نہیں بول رہے۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم بولو گے تو میں کچھ بولوں گا۔ اگر تم سبحان اللہ بھی نہیں، مجھے جواب دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنے کا میں نے کیا بتایا؟ اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کے لیے شرط ہے فاتبعونی، تو عبادت کے لیے شرط اتباع محمدی ہے۔ جیسے وضو کے لیے، نماز کے لیے شرط وضو ہے، اگر وضو نہیں نماز نہیں، اگر اتباع محمدی نہیں عبادت نہیں۔ ان کنتم تحبونا کا اگر مفہوم جس کو سمجھ آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تحبونا کا مضمون ہے عبادت۔ اللہ سے محبت کن امور سے کی جاتی ہے؟ امور عبادت سے۔ تو تحبونا سے مراد عبادت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے فاتبعونی، میری اتباع کرنا شرط ہے۔ اب اتباع کس کو کہتی ہے؟ دو باتیں سمجھ لو، ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال سے سمجھو، ایک آدمی نے انجینئر بلایا اور اس کو زباناً کہا کہ مجھے ایک مکان چاہیے، 10 کمرے ہوں، ایک باتھ ہو، ایک بیڈ روم ہو، ایک کچن ہو، بس زباناً بتا دیا۔ اس نے اس کے مطابق مکان بنایا، یہ اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے نقشہ بنا کے دیا کہ یہ نقشہ، اس نقشے کے مطابق مکان بنانا ہے، اب اس نقشے کے مطابق مکان بناتا ہے، اس کا نام اتباع ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ نقشہ کے مطابق کام کرے گا تو اتباع ہوگی، ورنہ اتباع نہیں ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ اب جہاں لفظ کیا ہے؟ اتبعونی، پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا اتبع اللہ، اطیع اللہ ملے گا۔ اللہ کی اتباع کا حکم پورے قرآن میں نہیں، رسول کے لیے، اس لیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نمونہ رسول نے پیش کرنا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھ کے نہیں دکھانی تھی کہ فاتبع اللہ، نماز رسول نے پڑھ کے دکھانی تھی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، نقشہ رسول نے پیش کرنا تھا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اتباع کہتے ہی نقوش کی پیروی کو ہے، اور نقشہ کے مطابق
تو جو نقشہ سے ہٹ گیا اس کو اتباع کہتے ہی نہیں، اور بدعت میں نقشہ ہے ہی نہیں۔ بدعت میں نقشہ شخص بدعت کہتے ہی نئی بات کو ہے، اس کا پہلے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ جہاں عبادت کے لیے، ہدایت کے لیے اتباع کو شرط قرار دیا گیا ہے تو وہ آیات دلیل ہے رد بدعت کی۔ دوسرا، اب دوسرے پہ غور کرنا، الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک۔ اتباع میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، جو آپ نے کیا اس کو کرنا اتباع ہے، جو آپ نے چھوڑا اس کو چھوڑنا اتباع ہے۔ لیکن ترک میں دو باتیں ملحوظ رکھیں، جو آپ نے کیا اس کا معیار بھی صحابہ ہے، اتباع تب بنے گی کہ صحابہ بھی کریں گے۔ یہ کل کی گفتگو میں ہوگی، کل میں نے آپ کو پورا نقشہ سمجھا دیا ہے، اب آگے آپ نے فٹنگ کرنی ہے۔ اور ترک کے لیے یاد رکھ لو، ترک کا معیار کیا ہے؟ یہ آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ آپ نے یہ یاد کیا ہوا ہے کہ ترک یہ ہے کہ آپ اور صحابہ سے صرف ثابت نہ ہو، اتنا ہی ہے نا، اس طرح نہیں ہے۔ ترک کے لیے دو شرطیں ہیں، معنی موجود نہ ہو یا مقتضی موجود ہو، بلکہ جان مٹا دو، معنی موجود نہ ہو مقتضی موجود ہو، اور پھر آپ نے نہیں کیا، مقتضی بھی موجود ہے سبب بھی، معنی بھی موجود نہیں، پھر آپ نے نہیں کیا، تو یہ ترک کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جیسے فعل کرنا واجب ہے۔ فَاتَّبِعُونِ کا امر فعل کو بھی شامل ہے، ترک کو بھی شامل ہے۔ الاتباع کما یکون فی الفعل یکون، اس پہ حوالے آپ کے پاس بھی ہیں اور بھی میں دے دیتا ہوں، یکون فی الفعل حوالے سارے ادھر آ جائیں گے، پہلے سمجھ لو۔ تو اتباع دونوں میں ہوتی ہے، جو آپ نے نہیں کیا نہ کرنا اتباع ہے، جو آپ نے کیا کرنا اتباع ہے، لیکن کیے کے لیے بھی شرط ہے، نہ کیے کے لیے بھی شرط ہے۔ تارک والا یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، تارک تب واجب الاتباع بنتا ہے کہ معنی بھی موجود نہ ہو، مقتضی اور سبب موجود ہو اور آپ نے چھوڑا ہو، تو پھر وہ ترک کرنا واجب ہے۔ جیسے تراویح ہے، تراویح کا معنی موجود تھا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ ترک واجب نہیں تھا، اسی لیے صحابہ نے تراویح پڑھ کے دکھائی ہے، کیونکہ معنی زائل ہو گئی ہے۔ جی کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ مطلب کچھ آ رہی، اچھا آگے چلو۔ یہ آیت سورۃ الاعراف نکالے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جلدی بھائی جلدی، آج بدعات کا رگڑا نکال دو، نکلے اگلا مسئلے پہ۔ 321 اس کے آخر آیت نمبر 158 ہے، اس کے آخر پہ ایک جملہ آ رہا ہے، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آیا، یہاں پر کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اتباع کرو اسی نبی الامی کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ہدایت کا معیار اتباع محمدی ہے۔ لعلکم تہتدون کا حکم لگایا،
اتبعوا ہو، اسی ہی کی اتباع کرو، اور یہ علی اطلاق ہے عقیدے میں عمل میں، تو آپ کی اتباع کرنی، یہ آیت عام کرو، ایک ہی آیت آپ بھی پڑھتے ہیں وہی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا خیال ہے ریونڈ سے آپ نے بھی سنی ہے، ہاں تو یہ بھی پڑھو کیا کہ واتبعوا ہو آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا ہو لعلکم تہتدون، یہ ہے لعلکم تہتدون۔ اس کے بعد اب خیال کرنا، یہ آیات الاتباع اس سے پہلے بھی کھڑی ہے الذین یتبعون النبی الامی۔ بھائی یہ لاؤڈ سپیکر سیٹ کرا ناظم صاحب، یہ رات کا خراب ہے۔ اتباع یہ ہو گیا، کتنے عنوان ہو گئے؟ آیات افتراء ایک، آیات اتباع الہوا دو، اتباع خطوات شیطان تین، اور شرک فی الحاکمیت کی آیات وہ بھی اس کا فرد ہے چار، آیات الاتباع پانچ، آیات الاطاعت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ بے شمار آیات ہیں بہت ساری، آپ کے پاس حجیت حدیث جہاں بات ہوئی تھی وہاں میں نے بہت ساری 145 لکھی تھی یا کتنی، کافی ساری آیات، بہرحال وہاں آپ دیکھ لیں تو اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو جہاں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے تو یہ جو بدعت ہے یہ قولاً فعلاً آپ کی نافرمانی ہے، آپ کے فرمان کی بھی نافرمانی ہے اور آپ کے فعل کی بھی نافرمانی ہے، اور اطاعت رسول کے بھی مقابل متوازی شریعت ہے۔ اس لیے جتنی آیات اطاعتیں یہ سب رد البدعات پر بھی، ہر قسم کی بدعتوں پر رد کے لیے یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 7 آیات اکمال دین یا تکمین دین۔ کل آپ نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینہم الذی ارتضی لہم ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ جتنی اکمال دین یا ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ کا، اور بدعت نام ہے احداث فی الدین کا، تو اکمال دین کی آیات بھی سب بدعت پہ رد ہیں، اور اظہار دین کی آیات بھی سب بدعت پہ رد ہیں، اور تمکین دین کی آیات بھی بدعت پہ رد ہیں۔ اب یہ ساری آیات تلاش کر لیں۔ اکمال اچھا اکمال میں صرف الیوم اکملت نہیں ہے، عموم بعثت بھی داخل ہے، عموم بعثت، خیر وہ استدلال آپ کے لیے مشکل ہوگا، بہرحال ہم اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو اکمال دین اظہار دین کتنی ہو گئی بھائی؟ 7۔ نمبر 8 تقدم اللہ والرسول سے منع کی آیات، اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو یہ آیات بھی یہ دلیل ہے رد البدعات کی، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا، بدعتی ہوتے ہی تقدم علی الرسول کرنے والا ہے، وہ اللہ رسول سے آگے بڑھتا ہے۔ اور آخر پہ حکم بھی، اور ایک خاص آیت وہ آخر پہ میں لا رہا ہوں، وہ آپ نے ادھر پڑھی ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ آیت سارے ذرا دیکھو دوبارہ، یہ پڑھی ہے حوامیم سبا میں، صرف اس کو دیکھ لو۔
898 جی، یہ سپیشل آیت ہے اور اس پر غور آپ نے پورا کرنا ہے، حدیث پر بھی آیت پر بھی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ہیں ان کے لیے شرکاء، مقرر کیا انہوں نے دین سے، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو ما لم یعظم بہ اللہ، جس دین کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس دین کے تقرر پر لفظ کیا بولا؟ شرکاء۔ کیا لفظ بولا؟ شرکاء۔ ایک تو یہ دلیل ہے شرک فی الحاکمیت پر رد ہے، اور یہ جو قانون سازی اور شریعت سازی ہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کرنے والے شرکاء۔ اور اس کا ایک اہم فرد بدعت بھی ہے۔ نیز اس میں اس بات پہ غور کرنا، کاغذوں میں چلیں گے پھر بات وہاں آئے گی، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور حدیث میں بھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس ما لم یعظم بہ اللہ۔ اسی طرح من عمل عملا لیس علیہ امرنا ما لم یعظم بہ اللہ لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اب یہاں 2 دفعہ ظالم کہا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا۔ کیونکہ یہاں مسئلے 2 بیان ہوئے، ایک شرک فی الحاکمیت کا اور ایک بدعت کا، اس لیے بدعتی بھی ظالم ہے اور مشرک فی الحکم بھی ظالم ہے۔ تغیر عنوان میں ہوا ہے، حقیقت میں یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ہاں بھائی، تو اس لیے حوالہ بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ما لم یعظم بہ اللہ وَقَدْ قَرَّرْنَا فِي الْقَوَاعِدِ فِي قَاعِدَةِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ أَنَّ الْبِدْعَةَ هِيَ الدِّينُ الَّذِي لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ۔ بدعت وہ دین ہے نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے۔ فَمَنْ دَانَ دِينًا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ، جس نے ایسا دین اختیار کیا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے، تو فَهُوَ مُبْتَدِعٌ بِذَلِكَ، تو وہ کیا ہوگا؟ مبتدع۔ اور یہ معنی ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہ من الدین۔ او بھائی یہ صاف حوالہ آگے، ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منها الا ما شرعہ اللہ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعنَى قَوْلِهِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء۔ یہ دونوں والے اس پہ ہیں کہ جو بدعت ہے یہ بھی اس کا اولین مصداق ہے اس آیت کا۔ بس بھائی یہ عنوان بھی ختم ہو گیا، آپ کا 11 نمبر عنوان۔ اب ذرا بارہویں بات بھی سمجھ لو، میرا خیال ہے کاغذوں کی اس دفعہ ضرورت بھی نہیں، یہ خود مطالعہ کر لو۔ 12ویں بات بھی سمجھ لو، اب اہل بدعت کے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بدعت کی بڑے بڑے ائمہ نے تقسیم کی ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔
کہ بدعت دو قسم پہ ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. میری طرف توجہ ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اصل میں یہ عنوان ہے بڑا لمبا، میں اس عنوان سے نکلنا چاہتا ہوں. اگر فردن بدعات پہ چل گئے تو پھر اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. میں کوشش کر رہا ہوں اس کو کسی طریقے سمیٹ کے آگے نکل جائیں. تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یہ ایک مستقل بات چلتی ہے. یہ تقسیم کی ہے امام شافعی نے ایک قول، نووی نے، ابن حجر نے، سخاوی نے، سیوطی نے، نووی نے، ان بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. انہوں نے یہ فرق کیا. یہ سب سے بڑا اعتراض ہے اور اس پہ 15-20 عبارتیں ملیں گی، نووی سے اوپر سب. الجواب، جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص سے نصوص خاص طور پہ وہ بھی آئیں گی. مناظرے میں یہ پیش کرو جو ابھی میں نے پیش کی، ما لم یعظم بہ اللہ ول، اور ان کنتم تحبون اللہ ول، وہ بھی پیش کرو. افتراء علی اللہ والی بھی پیش کر سکتے ہیں اور بھی پیش کر سکتے ہیں، اتباع ہوا والی. کیا کہا میں نے؟ قرآن و حدیث میں نصوص میں علی الاطلاق بدعت کا رد ہے. تو کسی مولوی عالم کے قول سے نصوص کی نہ تقیید ہو سکتی ہے نہ تخصیص ہو سکتی ہے. نووی ہوں، سیوطی ہوں، بڑے بڑے ہوں، تو قرآن و حدیث کے عموم کے نہ وہ مخصص ہیں اور نہ وہ ان کو مقید کر سکتی ہیں. لہذا پہلا جواب یہ ہے کہ اصولاً وہ اقوال فَضْرِبُوهَا عَلَى الْجِدَارِ، ان کو دیوار پہ مارو، ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں. قرآن میں بھی ما لم یعظم بہ اللہ، کوئی قید نہیں حسنہ سیئہ کی. فَاتَّبِعُونِی شرط ہے عبادت کے لیے. افتراء کا مطلقاً ازلم ہے، ظلم ہے. اتباع الاحباء مطلقاً حرام ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ عام ہے. کل بدعت ضلالہ عام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. تو جب اطاعت عموم موجود ہے نصوص میں، تو اب نووی کون ہوتا ہے تخصیص کرنے والا، ابن حجر کون ہوتا ہے تخصیص کرنے والا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ عموم نصوص کی تخصیص اقوال رجال سے کرنا یہ سب سے بڑی بددیانتی اور ضلالت اور گمراہی ہے. نمبر 2، آپ نے جن اقوال رجال کی بات کی تو ان رجال کے مقابل ان سے بڑے رجال اور اس موضوع کے ماہرین وہ اس تقسیم کو رد کر چکے ہیں. صرف ہم نہیں رد کر رہے، یعنی یہ وہ آئے گا فہم سلف تھا ادھر. جیسے ابن رجب الحنبلی فتح الباری میں، حوالے ابھی آ جائیں گے، فتح الباری میں ان کی اپنی شرح بخاری ہے. شاطبی الاعتصام میں
لال کئی اصول اعتقاد وغیرہ میں، تو ائمہ نے ان کے قول کو رد کر دیا، پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ دو، تیسرا جواب سنو، اس کو سمجھو کہ جن حضرات نے بدعت کی حسنہ اور سیئہ کی طرف تقسیم کی، انہوں نے بدعت لغوی کی تقسیم کی ہے۔ کون سی بدعت کی؟ بدعت لغوی کی، بدعت شرعی کی نہیں۔ اور وہ بدعت لغوی بھی مصالح مرسلہ پر اطلاق کیا۔ کس پر؟ مصالح مرسلہ، میں سمجھا چکا ہوں مصالح مرسلہ، للدین فی الدین نہیں، وہ للدین ہے۔ مثلا انہوں نے آگے مثالیں کیا دی؟ مدارس، تو مدارس فی الدین ہے یا للدین ہے؟ بولو، تو کس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ مصالح مرسلہ کی، اور لغتاً اس پہ بدعت کا اطلاق کیا۔ ان کی اصطلاح ہم نہیں مانتے، اصطلاح ان کی اپنی ہے، تعبیر غلط ہے، لیکن مقصد ان کا بھی وہی ہے، مصالح مرسلہ میں تعمیم کرنا کہ کچھ جائز ہیں کچھ جائز نہیں ہیں، جو للدین ہیں فی الدین، جو شرعی بدعت ہے اس میں وہ تقسیم کے قائل نہیں۔ وہ تقسیم کس کی کر رہے ہیں؟ یہ اہم بات ہے، مصالح مرسلہ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ مصالح مرسلہ پر اطلاق کس کا کیا؟ بدعت کا۔ تو یہ بدعت شرعی نہیں بنتی، یہ لوگ شرعی بدعت کا مفہوم ہم متعین کر چکے ہیں۔ تو اب اس پر بات ہوگی، پھر بدعت تو کہا تو ہم کہتے ہیں ان کی اپنی اصطلاح ہے، ہمارے نزدیک وہ اصطلاح ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اصطلاح جو تعبیر ہے نصوص کتاب اللہ اور نصوص حدیث کے خلاف ہے۔ جب کلو بدعت ضلالہ آ گیا تو اب اس کا بعض البدع لیس بضلالہ، پیغمبر کی بات کا نقد پیش کرنے والا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اس لیے پیغمبر نے جس چیز کو بدعت کہا، نبوی اس سے تخصیص نہیں کر سکتا، ابن حجر اس سے تخصیص نہیں کر سکتا۔ نبوی اور ابن حجر کو ہم بچا رہے ہیں بدعتی بننے سے، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ مصالح مرسلہ کی تقسیم کی انہوں نے، اور اس پر لغوی بدعت کا اطلاق کیا، جو اگرچہ خلاف احتیاط ہے، لیکن وہ بدعتی اس لیے نہیں کہ جو بدعات کا شرعی مفہوم ہے اس کی انہوں نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب اس تقسیم پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تقسیم حدیث میں بھی ہے۔ مثلا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اور من صلی فی الاسلام سنتا سیئتا، معروف حدیث ہے کہ جس آدمی نے اسلام میں اچھی بدعت ایجاد کی اس کو بھی اجر ہوگا اور پچھلوں کو بھی اجر ہوگا، اور جس نے بری بدعت ایجاد کی تو اس کو بھی گناہ ہوگا، اور جو عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ بھائی لمبی حدیث ہے، معروف ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ۔ جواب یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے، دعویٰ تمہارا بدعت حسنہ اور سیئہ کا ہے، اور دلیل آ رہی ہے سنتاً حسنہ اور سنتاً سیئہ۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ دعویٰ ہے بدعت تو ہوتی ہے حسنہ اور سیئہ، اور دلیل کیا دی؟ سنت ہوتی ہیں، ایک حسنہ اور ایک سیئہ۔ بھائی بڑے برے سنی ہو تو برے سنی تو بھائی سنتاً حسنہ سنتاً سیئہ، تو یاد رکھ لو اصولی بات، جہاں سنت حسنہ سنت سیئہ کی بات ہے اسی حدیث کو آپ پورا نکالیں،
پھر مسئلہ آ گیا تخریج کا، ٹکڑے نہیں نکالنے۔ جب یہ حدیث آپ تخریج کر کے پوری نکال لیں گے تو مسئلہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ بیچارے بھوکے تھے، مجبور تھے، آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دی، صحابہ گھروں سے جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آنا شروع ہوا، تو سب سے پہلے ایک صحابی لایا، تو آپ نے فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، تو یہ سنت حسنہ وہ آپ کی ترغیب پہ تھی۔ اور جو سنت، اب ہم بھی مانا کرتے ہیں حدیث کا، ذرا سنو، کہ جس نے اسلام میں سنت حسنہ جاری کی، یعنی احیاء السنہ کا کام کیا۔ کس کا کام کیا؟ احیاء السنہ، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، پچھلوں کو بھی ملے گا۔ اور من سنہ فی الاسلام سنتن سیئہ، اور سنتن سیئہ اسلام میں ہے بدعت، تو جس نے بدعت ایجاد کی، بدعت علی الاطلاق سنت سیئہ ہے۔ سنت کا معنی طریق، تو سنت حسنہ طریق حسن ہے احیاء السنہ، الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت۔ اور سنت سیئہ کیا ہے؟ بدعات، تمام بدعتیں سنت سیئہ ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جس نے سنت حسنہ پہ عمل کیا، سنت حسنہ کون ہے؟ احیاء السنہ پہ عمل کیا، پیغمبر کے طریقے کا احیاء کیا، اس کو بھی اجر ملے گا، بعد والوں کو بھی۔ اور جس نے بدعت کی وہ بھی جہنم میں جائے گا، پچھلے بھی، لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات وہ جہاں کرتے ہیں، یہ اہم ضابطہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ ایک لمبی بات ہوتی ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، لہذا ہر بدعت اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے۔ اگر بدعت سے منع کرنا ہے تو پھر آپ منع کی دلیل لیں۔ ہر بدعت کے لیے یہی کوڈ ہوتا ہے، منع دکھائیں، منع دکھائیں، منع دکھائیں، منع۔ اور تم میں بھی کئی سادے ہوتی ہیں، ہر بدعت پہ آپ منع کہاں سے دکھائیں گے بھائی؟ فردن فردن، جب ہے ہی نئی بات۔ مثلا شیعہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اس پر منع ہو؟ بھائی اذان میں نہیں ملانا۔ اگر آج کوئی عصر کی اذان میں ملا دے خمینی لعنت اللہ، اذان میں پڑھ دے، یہ بدعت ہوگا، اس پہ منع کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ اونچا بولو۔ صلاۃ و سلام اذان کے ساتھ ہے، منع کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ تم میں بھی ابھی کسی کو مسئلے کی سمجھ نہیں۔ کئی بیچارے سادے پوچھتے ہیں کہ فلانی بدعت کے خلاف کیا دلائل ہے؟ اور بابا جی، بدعت کے خلاف دلائل ہوتے ہیں قواعد، ضوابط، اصول۔ جب فردن ہے ہی نہیں چیز تو منع کا کیا مطلب؟ اور اگلی بات ذرا سنو، آپ کو کوئی کہے نا منع دکھاؤ، یہ جتنے عنوان آیات کے ہیں یہ بدعت کے منع کے، اس سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ افتراء منع ہے یا نہیں؟ ہر بدعت افتراء ہے۔ خطوات شیطان کی اتباع منع ہے یا نہیں؟ تو ہر بدعت خطوات شیطان کی پیروی ہے۔ اتباع الاہواء منع ہے یا نہیں؟ تو ہر بدعت اتباع الاہواء ہے۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہ کوڈ توڑ دو، یہ ہم نے توڑ دیا۔ کہتے جی منع دکھاؤ، تو یہ منع ہے نا۔ اور اگر تم کہو نام دکھاؤ، تو نام تو تیرے ابا جی کا بھی فن کے میں کوئی نہیں لکھا ہوگا، عموم سے استدلال ہے، ورنہ تو تیرے ماں باپ کا نکاح بھی ثابت نہیں ہوگا۔
تو فن کے ہو بھی عموم سے ہے، یہاں پر بھی عموم سے استدلال ہوگا۔ یہ جو ضابطہ ہے الاصل فی الاشیاء، اس کا میں مفصل جواب دے چکا ہوں، صرف یاد کرا رہا ہوں کہ اس ضابطے پہ بڑی باتیں ہوئی، اور کئی پہلے ایک یہ بتایا گیا فقہا نے کہ یہ اہل سنت کا مسلک ہے، پھر بعد نے کہا معتزلہ کا مسلک ہے، پھر بعد نے کہا یہ ضابطہ ہے ہی کوئی نہ، الاصل فی الاشیاء التوقف ہے، بعد نے کہا الاصل فی الاشیاء الحرمت ہے، بعد نے کہا اباحت ہے۔ یہ ایک لمبی بات کتابوں میں ملے گی، ساری باتوں سے ہٹ کے ایک بات سنو، اتھینٹک بات، اقوالوں سے ہٹ کے ہم کہتے ہیں بالکل صحیح، الاصل فی الاشیاء الاباحہ والاصل فی العبادات التوقف، التوقیف، کہ جو دنیاوی امور ہیں ان میں اصل اباحت ہے، بالکل صحیح ہے جب تک منع نہ ہو، اور جو امور عبادت ہے ان میں توقیف اور توقف ہے، جب تک ثبوت نہیں ہوگا عبادت نہیں بنے گی، اور امور جو دنیاوی ہیں جب تک منع نہیں ہوگا، کسی نص کے خلاف نہیں ہوں گے، وہ مباح ہیں، اور جو امور عبادت ہیں یہ مبنی بر توقیف ہیں، اور اس پر ہمارے پاس ادلہ قطعیہ موجود ہیں، ہمیں کسی قول کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا مفتی احمد جار نے جھگڑا ڈالا کہ تم نے عبادت امور دینیہ اور امور دنیا کو الگ کیسے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو تجھے امور عبادت اور امور دنیا کو بھی الگ کر کے بتا دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بہترین دلیل مسلم کی حدیث تعبیر النخل ہے۔ کون سی ہے؟ تعبیر النخل۔ بریلوی کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا، وہاں آپ نے خود تقسیم کی ہے کہ انتم عالم بامور دنیاکم، فرمایا کہ میں تمہیں دین کی بات بتاؤں فخذوہ، اسے لو، رہ گیا دنیاوی معاملہ تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو دنیاوی معاملہ، یعنی تم جو مرضی کرو۔ تو کیا ثابت ہوئی؟ امور دنیاویہ میں اباحت۔ بولو، تم بول نہیں رہے، میرا خیال ہے کیا ڈرامہ ہے، کیا ہے؟ اچھا، کچھ کو میرا خیال ہے اباحت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اباحت، اور امور عبادت میں کیا بن گیا؟ التوقف۔ اب بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ، تو اگر اس میں غور کر لو، اس میں بھی یہی قانون موجود ہے، میں نے تحبون امور عبادت ہے، اور اس کے لیے فاتبعونی ہے تو ثبوت ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی ضابطے کی دلیل ہے۔ اسی طرح آگے ذرا اگر ادھر چلے تو اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو بہرحال اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ذرا دیکھو کاغذات، یہ باروں بار لاہور ہو گیا، کاغذات میں جو چیزیں ہو گئی ہیں میں بتا دیتا ہوں، آپ فٹ کر لیں، اس میں کچھ حوالے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً آپ کے پاس لکھا ہے تعریف البدعۃ لغتاً، یہ میرا خیال ہے آپ کے پاس آ چکی ہے۔ تعریف اللغت بدعۃً ابن منظور کا حوالہ ہے، صرف حوالے آگے، تو اس کا مطلب بھی ہے انشأہ بدأہ البدیع والبدع الشیء الذی یکون اولا، یعنی نئی چیز اور جو اول ہو، جدید چیز، نئی چیز جو پہلے نہ ہو۔ اس نے بھی وہی لکھا قل ما کنت بدعا من الرسل، تو ما بدعا کا معنی کیا ہے؟ اول، یعنی جس کا نمونہ سابق نہ ہو۔ والبدعۃ الحادث، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ حادث،
حادث بھی کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز. تو بدعت کا معنی نئی چیز، یہ لغوی معنی ہے. اور آگے کیا ہے؟ بمبتدع من الدین بعد الاکمال. مبتدع من الدین بعد الاکمال، اور وہ جو نئی بنائی جائے دین سے بعد اکمال کے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ بدعت. ٹھیک ہے، وہ بھی بدعت ہے. تو اس کے بعد راغب نے بھی یہی معنی کیا کہ انشاء صنعت بلا احتضاء و اقتداء، کہ کسی چیز کو ایجاد کرنا بغیر نمونہ کے اور بغیر اقتداء کے. بدی مبدع ایک ہے، بدی السماوات لغوی معنی، آگے وہی ہے. تو اسی طرح ابو البقا اس نے بھی کہا البدعۃ کل عمل عمل علی غیر مثال سبق، کہ بدعت ہر وہ عمل ہے جو عمل کیا جائے اس کی سابق میں مثال نہ ہو، وہ اس کو بدعت کہتی ہیں. بس یہ تو لغوی ابحاث ہے، اس پر ہو گیا. میں نے آپ کو شرعی معنی بتا دیا تھا. اور یہ جو ہے فالبدعۃ عبارۃ عن طریقۃ فی الدین، یہ امام شاطبی کی عبارت ہے. بدعت عبارت ہے طریقہ فی الدین مخترعہ نیا، تضاہی شریعت جو شریعت کے مشابہ ہو، یقصد یا یقصد بالسلوک علیہا قصد کیا جائے اس پر چلنے سے، المبالغہ فی التعبد للہ عبادت میں مبالغہ کرنے کا. یہ اصطلاحی تعریف انہوں نے کی ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اصطلاحی تعریف اصل وہی ہے شرعی جو پیغمبر کریم نے کی ہے. آپ نے اب بات اس میں بھی وہی ہے کہ فل بدعت عبارت، یہ بدعت عبارت ہے اس طریقہ فی الدین سے جو نیا ہے اور شریعت کے طرح ہے، شریعت کے مشابہ ہے، اور اس پر چلنے کا مقصد ہے مبالغہ فی التعبد، عبادت میں مبالغہ کرنا. تو بات اس میں بھی وہی چیز ہے کہ دین کی قید موجود ہے. یہ اصل میں مفتی احمد جار کہتا تھا دین کی قید نہیں. تو جہاں دین کی قید موجود ہے اس کو بطور فہم سلف کے آپ لے سکتے ہیں، لیکن صحیح تعریف وہی ہے جو قول رسول سے آئی ہے. قال النبی البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال وفی الشرع احداث ما لم یکن علی عہد رسول اللہ. ٹھیک کیا نبوی نے؟ غلط کی ہے، غلط کی ہے. ہاں، اس لیے بابے جی اتنا سا چلو ہے احداث معلم، یہاں اتنی بات آ گئی فی الشرع. یہ جو اہل بدعت کہتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے. سب سے بڑی تلبیس کیا تھی اہل بدعت کی؟ کہ لغوی اور اصطلاحی کو جمع کر دی، گڑبڑ کیا. تو یہ عبارت میں نے اس لیے لائی کہ اس میں لفظ کس کا ہے؟ فش شرع، کہ بدعت میں دین کی قید موجود ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. باقی آگے وہ کہتا ہے ما لم یکن علی عہد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں ما لم یکن فی الدین، ما لم یکن فی الدین من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ما لیس. تو جامع تعریف ہوئی ہے. تو آپ سمجھ گئے جہاں نبوی نے فی الشرع کی قید لائی، میں نے عبارت اسی لیے لائی کہ بریلویوں کے ساتھ جھگڑا بنتا ہے کہ دین کی قید ہے یا نہیں. تو نبوی نے لائی ہے، اگرچہ آگے نبوی کی کوئی کمال نہیں جو آگے انہوں نے بیان کیا. مجالس ابرار میں بھی ہے. یہ مجالس ابرار جو ہے یہ رومی کی کتاب ہے،
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی پسند فرمودہ ہے۔ تو شاہ عبد العزیز ہمارے اور اہل بدعت کے مشترکہ بزرگ ہیں، تو اس لیے ان کی پسند فرمودہ ہے، اور یہ آدمی ان سے پہلے کے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی حوالہ جو ہے البدعۃ لہا معنی جان، بدعت کے دو معنی ہیں، ایک لغوی عام ہے اور وہ ہے حول محدث مطلقاً۔ تو لغوی عام کیا ہے؟ مطلقاً نئی چیز، سواء کان فی العادات او من العبادات، چاہے وہ عادت ہو جائے عبادت، بس ثانی شرعی خاص، اور ثانی شرعی خاص ہے، اس کو ذرا خیال سے دیکھنا، حب زیادت فی الدین، حب زیادت، یہ وہی معنی ہے جو ہم نے کیا احداث فی الدین، اور یہی حدیث میں بھی موجود ہے، حب زیادت فی الدین اب نقصان من ہو بعد الصحابہ۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئیے۔ میں نے کل کتنا زور لگایا، دین کس چیز کا نام ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ، اس عبارت میں وہی بات کھڑی ہے۔ ہاں اندر دیکھو، حب زیادت فی الدین اب نقصان من ہو، دین میں زیادتی یا نقصان بعد صحابہ، کیونکہ صحابہ کا جو معاملہ ہے وہ بدعت نہیں بنتا، وہ دین میں داخل ہے، بغیر اذن من الشارع، لا قولا ولا فعلا ولا سریعا ولا اشارہ، یہ جو ہے بغیر اذن، یہ قید اتفاقی توضیح کے لیے اعتراضی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں البدعۃ الحادث فی الدین بعد الاکمال، مختار السیاہ میں الحادث فی الدین بعد الاکمال، ہمارے نزدیک بعد الاکمال کی قید بھی ضروری نہیں، کیونکہ یہاں الحادث فی الدین والدین ما علیہ النبی و اصحابہ۔ اس کے بعد ابھی جو میں نے بات کی ہے اس پہ آپ کے حوالے ہیں، متابعت کس چیز کا نام ہے؟ بل متابعت کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا، فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع فہو مبتدع، جس نے ایسے فعل پہ مواظبت کی جو ثابت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مبتدع، بدعتی ہے۔ یہ ملا علی قاری صاحب ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں ملحوظ رہیں کہ بدعتی اور ملا علی قاری کی بھی یہ ملحوظ ہیں کہ اس کا معنی بھی نہ ہو اور مقتضی بھی موجود ہو۔ اشیاۃ اللمعات، یہ اشیاۃ اللمعات جو ہے عبد الحق دہلوی کی کتاب ہے، جو بریلویوں کی محبوب شخصیت ہے۔ بریلویوں ہمارا لڑائی ہوتی ہے بعض بزرگوں پہ، بریلوی کہتے ہیں ہمارا ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہمارا ہے۔ ہم نے کہا کہ سیوطی، سبکی اور عبد الحق تینوں ہم ان کو مفت دیتے ہیں، لے جاؤ تم ان کے ساتھ رہو۔ تو خیر یہ حوالہ ان کے خلاف حجت کے طور پہ اشیاۃ اللمعات شرح مشکات ہے، اور اسی طرح مظاہر حق ہے نواب قطب الدین کی جلد 1 ہے، صفحہ 20 ہے۔ مواہب اللطیفہ ہے شرح مسند ابی حنیفہ، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور اسی طرح الجنہ لأہل السنہ، یہ علامہ جمال الدین محدث فرماتے ہیں ترکہ سنت کما ان فعلہ سنہ، ترک کرنا بھی آپ کا سنت ہے جیسا کہ فعل آپ کا سنت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، تو فعل، اب یہاں میری طرف توجہ کر لیں، ضابطہ آ گیا حوالے، اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا معنی اور مقتضی کا، دوسری بات ذرا سمجھے کہ اس پر متعدد احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں کہ عدم الفعل دلیل علی کراہتہ، عدم الفعل، آپ کا نہ کرنا یہ کراہت کی دلیل ہے،
اور یہ صحابہ نے استدلال کی ہے، متعدد مقام ہیں، ان میں سے یہ دوسرا ضابطہ آ رہا ہے کہ ایک کام آپ نے نہیں کیا تو عدم الفعل دلیل علی کراہتی، اس کے کراہت پر آپ کا عدم فعل یہ دلیل بنتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس پر تو تقریباً 20 کے قریب احادیث سیاہ ستہ میں موجود ہے مشکات کہ آپ نے ایک کام نہیں کیا۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ سے ثابت نہیں اس لیے بدعت ہے، اسی پر صحابہ کے حوالے جو چیز ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں ضابطہ کو؟ عدم ثبوت عدم الفعل یا عدم ثبوت دلیل کرا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات ہے کہ ان رفعکم ایدیکم بدعۃ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا یعنی الی الصدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ تم جو یوں ہاتھ کر کے دعائیں مانگتے ہو یہ بدعت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے زیادہ نہیں اٹھایا، یہ جو تم یوں کرتے ہو نا یہ بدعت ہے۔ آپ دعا میں جو رفع دین جس میں کیا تو آپ نے جہاں تک اٹھائے۔ اب سمجھ کیا آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ ما ان رفعکم ایدیکم بدعہ ما زادہ، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ عدم فعل۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ عدم فعل۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو، عدم فعل دلیل الکراہت ہے۔ اور کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، الہذا جانی الی الصدر۔ اسی طرح اس پر اگلا حوالہ ہے صاحب الہدایہ کا، فرماتے ہیں کہ دلیل یہ بحث چل رہی ہے صاحب ہدایہ نے بھی تمام احناف کی کتب میں اور ہدایہ کی تمام شروحات میں، بات توجہ میری طرف رکھو، 3 مقام ہیں ہدایہ میں جو سب شارحین اس پہ آپ کو سینکڑے حوالے مل لیں گے، اس میں صاحب ہدایہ نے عدم فعل کو کراہت کی دلیل بنایا۔ ان میں ایک مقام ہے صبح کی سنتوں کا، کہ آپ نے جب صبح کا وقت داخل ہوا تو صرف صبح کی سنتیں پڑھی اور کوئی نفل نہیں پڑھے، یعنی فجر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد آپ نے صرف 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ اس لیے صبح کا جب وقت داخل ہو جائے تو فردوں تک صرف 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نفلیں پڑھنا مکروہ ہے۔ دلیل یہی ہے کہ انہ لم یزد علی ذالک بلو للکراہا لزاد تعلیما للجواز۔ کون سا ضابطہ آ رہا ہے؟ عدم الفعل دلیل، آپ نے نہیں کیا تو کرنا مکروہ ہے، تو عدم ثبوت پر دلیل لا رہا ہے صاحب ہدایہ۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ صاحب ہدایہ لم یزد، پیغمبر نے نہیں کیا، جب پیغمبر سے ثابت نہیں تو کیا ہے؟ کراہت ہے۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہے یکرہ الدعاء عند ختم القرآن بجماعت، مکروہ ہے دعا ختم قرآن کے وقت بے جماعت اجتماعی دعا ختم قرآن پر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟
لأن هذا لم ينقل عن النبی ولا عن الصحابہ، اس لیے کہ یہ پیغمبر سے بھی ثابت نہیں اور صحابہ سے بھی ثابت تو کس کو دلیل بنا رہا ہے؟ کہ تم کرتے رہو، تمہیں میں نہیں کہہ رہا، دلیل کیا بنا رہا ہے؟ لم ينقل، ثابت نہیں۔ ایک اسٹیشن ہے منع دکھاؤ، بریلوی اسٹیشن، للڑ اسٹیشن، اور آج کل تمہاری ٹوٹی بھی ادھر ہی ہے، منع دکھاؤ، اور یہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ لم ينقل۔ اچھا اب یہ اجتماعی دعا یہ چلو آگے میں بیان کرتا ہوں۔ جہاں لأن هذا لم ينقل عن النبی ولا عن الصحابہ، فتاوی کبیری، در مختار اور فتوی ابراہیمی، اسی طرح اور کنز المال وغیرہ وغیرہ، الجنہ۔ ہدایہ میں ہے یکرہ ان یتنفل بعد طلوع الفجر باکثر من رکعتي الفجر لأنه لم يزد علیہما ما حرصه علی الصلاۃ۔ یہ وہ سنتوں والا مسئلہ آ گیا۔ آگے بلا یتنفل، اچھا آگے کیا ہے؟ لیس فی الکسوف خطبہ لأنه لم ينقل، کسوف میں خطبہ نہیں ہے، کیوں؟ ثابت نہیں، عدم ثبوت کو دلیل لا رہا ہے۔ آگے لا یتنفل فی المصلی قبل صلاۃ العید لأنه لم یفعل لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یفعل ذلک مع حرصہ علی الصلاۃ۔ لفظ صحیح کر لو، نہ نفلیں پڑھے عیدگاہ میں صلاۃ عید سے پہلے، اس لیے کہ آپ نے نہیں پڑھی، دلیل یہی ہے۔ اسی طرح ابراہیم حلبی وغیرہ علماء، اچھا صرف یہ ابراہیم حلبی نہیں، اس پہ تمام مالکی، حنبلی، ابن قدامہ سے نووی، شرح المہذب، المجموع المہذب، حنفی، سب متفق ہیں کہ صلاۃ الرغائب پڑھنا بدعت ہے۔ صلاۃ الرغائب ہوتی ہے رجب کی پہلی جمعرات میں، کوئی خاص نماز انہوں نے نکالی، تو مجھے پڑھنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں یہ بدعت کیوں ہے؟ ان الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم من الائمۃ المجتہدین لم ينقل عنہم، عدم نقل کو دلیل بنا رہا ہے کہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے، تو عدم ثبوت کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح یہ قرات الکافرون الی آخر من الجمع مکروہ لأنہا بدعۃ لم ينقل ذلک عن الصحابہ۔ حاصل یہ نکلا کہ دو قاعدے اہم ہیں، اور یاد رکھو گفتگو میں انہی پہ بنیاد آ جاتی ہے۔ ایک قاعدہ کیا میں نے بتایا؟ مطابقت جیسے فعل میں ہوتی ہے اسی طرح ترک میں، تو فاتبعونی ترک بھی واجب ہے، فعل بھی واجب ہے، دونوں چیزیں واجب ہیں۔ تو جب واجب ہے تو منع ہو گیا، واجب کا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ تحریم ہے، فاتبعونی امر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عدم ثبوت اور عدم نقل اور عدم فعل یہ اس کام کے کراہت بنتا ہے، اور اسی کو بدعت کہتی ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، چلو پہلے کچھ ان کا کر لو۔ اب جہاں رد البدعات بالآیات، آیات آپ کے پاس بہت آ چکی ہے، یہ بھی ساتھ ملا لینا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نئی چیز آئی ہے، نیا عنوان ہے تزیین شیطانی، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اگلے ایک عنوان کے ساتھ ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس پر یہ آئے گا، ابھی اس کو چھوڑ دو۔ رد البدعات بالاحادیث والآثار، اس میں اب ذرا دیکھنا ہے کیا فرماتے ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو یہ سوکن، اچھا
یہ جو حدیث ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لو، یہ کیا ہے؟ حدیث الحوض ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ 32 صحابہ سے ثابت ہے، 32 صحابہ سے۔ سعید اسد کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوئی تو میں نے یہ حدیث پیش کی تو اس نے کہا کہ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ خبر واحد نہیں، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، یہ حدیث متواتر ہے۔ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں اب بھی اس کا تواتر ثابت کروں گا۔ ابھی میں لکھ کے لے گیا تھا سارے صحابہ کے نام بھی، روایت نمبر بھی، پوری تقریر کر کے، یہ 32 صحابہ سے ثابت ہے۔ جب میں نے بات کی میں نے کہا میں اب بھی اس کو متواتر ثابت کروں گا تیرے سامنے، یہ متواتر ہے۔ تو پھر منہ لے کے بیٹھا، پھر اس پہ نہیں آیا، اسے بھی پتا تھا کہ یہ کام گڑبڑ کرے گا۔ تو پورے 32 صحابہ سے میں نے اس کی تقریر کی ہے۔ یہ کام کرو نا، کوئی مزے تم منطق پڑھ رہے ہو جس سے سنجا بھی نہیں ہو سکتا، بے فائدی چیز ہے، ٹیشو کا کام بھی نہیں دیتی منطق شریف۔ کوئی حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، ادھر ماہر بنو۔ ہاں بھائی، تو اب میری بات ذرا سن لو، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس پر جو بڑا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے بعض طرق میں لفظ آ رہے ہیں اصحابی، بعض طرق میں لفظ آ رہے ہیں اصحابی، بعض طرق میں لفظ آ رہے ہیں امتی۔ اب اس کو روافض نے، مرزا جیلمی نے اور ہمارے کچھ پنجابی خطیبوں نے اس پر یہ اعتراض کیا۔ اعتراض کے دو رخ بنے، کچھ نے کہا یہ روایت جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، انکار کیا کیونکہ اس پر صحابہ پر ارتداد کی تہمت آ رہی، یہ صحابہ کے خلاف۔ تو ایک لائن اس نے انکار کی، دوسری لائن شروع ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو صحابہ مرتد ہوں گے، معاذ اللہ۔ شیعہ نے کہا سارے ہو گئے، اور جیلمی نے کہا کچھ صحابہ وہ حضرت معاویہ پہ فٹ کرتے ہیں، یہ ابو بکر و عمر پہ فٹ کرتے ہیں۔ تینوں جھوٹے ہیں، تینوں کذاب ہیں۔ روایت اس لیے بالکل صحیح ہے کہ روایت، یہ ہمارا چیلنج اور دعویٰ ہے کہ یہ کیا، کون سی روایت ہے؟ متواتر ہے۔ متواتر روایت کی صحت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ بھائی سبق ہو تو لاؤڈ سپیکر ضروری ہے، بس اب ہونے دو، اب درمیان میں روکنے کے لیے سبق جب ہو اذان دی کرو ادھر۔ اس لیے اس حدیث کا جو حل ہے نا، دو جواب میں دے رہا ہوں۔ پہلا جواب ہے کہ اصحابی یا اصحابی، اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے اور دوسرا اصطلاحی معنی ہے۔ لغتاً جیسے آل اور اہل ہے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ تو لغتاً تو اولئک اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب القرى، یہ کون سا معنی ہے؟ لغوی معنی ہے۔ یہاں اصحابی اصحابی یہ لغوی معنی ہے، یہ اصطلاحی معنی نہیں۔ دلیل نہیں، ادلہ،
اور بالکل قطعی میں کل جو گفتگو کر چکا ہوں کہ صحابہ کا عمل بدعت بنتا ہی نہیں ہے، صحابہ معیار حق کے، وہ ساری اس کی دلیلیں ہیں کہ بدعت کا اطلاق احداث مذموم شرعی کا اطلاق ہوگا صحابہ کے بعد، جبکہ حدیث کیا رہی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو ما احدثوا کا لفظ دلیل ہے کہ جہاں صحابی مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کون سا لفظ؟ احدثوا، تو احداث ہے ہی بعد صحابہ، صحابہ تو معیار ہے احداث غیر احداث کے، سنت اور بدعت کا معیار پیغمبر نے بتایا، اور اس پر ادلہ قطعیہ ہے، اس لیے ما احدثوا خود قطعی قرینہ ہے کہ اس میں صحابہ مراد ہو سکتے ہی نہیں، صحابہ کو وہی مراد لے گا جو بالکل کھوتی کا بچہ ہوگا۔ تو پھر کون سا معنی ہوگا؟ لغوی، ساتھی، امتی، اسی لیے کہ اس اصحابی اصحابی کے ساتھ امتی کا لفظ بھی موجود ہے، تو امتی کو اصحابی کہنا ادنا ملابست کی وجہ سے لغت کے لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ قرآن حدیث پڑھیں گے تو اس طرح اصحاب کا جو استعمال ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے، کئی چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلا جواب کیا بنا؟ یہ لغوی معنی ہے، اصطلاحی نہیں ہے۔ اور جیسے خذ من اموالہم صدقہ صلی علیہم ان صلاتک، اب معنی کیا ہوگا؟ لغوی ہوگا، اس کا یہ میں نہیں مانا کہ کوئی چندہ دینے آئے تو اس کا جنازہ پڑھ دے، صلی علیہ، تو صلی علیہ کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ اس کی نماز پڑھ دے، اس پر نماز، صلی علیہ تو جنازہ، تو مطلب ہے تمہیں کوئی چندہ دے تو اسے جنازہ مارو، جنازہ پڑھ، تو لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی پر تو میں کل بات کر چکا ہوں، آپ بولتے نہیں ہیں، اس لیے کام لمبا ہوگا، اور 5:45 نماز پڑھ لیں گے، اونچے بولو۔ ہاں، تو ارادہ ہے بھائی، نیت ہے، نیت نہ ارادہ ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، دوسرا جواب تحقیقی ہے اور اصل ہے اور فٹ ہے اور پورا ہے، کہ اس حدیث میں بھی تخریج کرو تو اصل لفظ امتی ہے، اصحابی اصحابی ہے ہی نہیں، یہ اصحابی اصحابی تعبیر الروات ہے، بولو کیا ہے تعبیر یہ بعض راویوں کی تعبیر ہے، اصل لفظ حدیث میں کیا ہے؟ امتی ہے، امتی، میں کہوں گا اقولو امتی رب امتی امتی، تو یہ جواب ہے، لیکن یہ چل جائے ٹھیک ہے، یہ چلانے کے لیے پھر تخریج بھی ضروری ہے، نہ ہو سکے تو پھر وہ دوسرا جواب لغتاً کہا گیا ہے، اور راویوں نے بھی جو تعبیر کی ہے تو وہ اسی لیے تعبیر معنی لغوی معنی بیان کر کے کی ہے، تو اس لیے اس پر اشکال تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جہاں پر اب دیکھو کیا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اب ایک اور عنوان بھی ساتھ چلے گا، ما احدثوا بعدک، جہاں وہاں فرشتے تقسیم کریں گے اچھے بدعتی ہیں کہ برے بدعتی ہیں، ما احدثوا، آپ نہیں جانتے جو انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کی، اب وہاں اچھی بدعت بری بدعت کی کوئی تقسیم نہیں، تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ بدعت بے عموم ہی موجب نار ہے۔ ان ابن عباس قال النظر الى رجل من اہل السنہ يدعو الى السنہ ینہی عن البدع عبادت، یہ تو خیر تمہیں بھی دیکھنا عبادت ہے۔ ابن عباس یہ چھوڑ دو فی الحال، یہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا، یہ درمیان میں احکام اہل بدعت آئے ہیں جو کمپیوٹر نے عنوان نہیں دیا، یہ عنوان ضیاء النور سے منقول ہے، شیخ کی کتاب سے، اور یہ تمہارے لیے پہچانا مشکل ہے، یہ بڑے شیخ کی کتاب ہے، ہاں ضیاء النور سے۔ اب دیکھو صرف چند چیزیں، ایک تو
من عمل عملن، اس سے پہلے حدیث حضرت عائشہ کی صفحہ نمبر 4 پر، ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد ما لیس منہ لفظ ہے، فیہ غلط لکھا ہے تو من ہو فہو رد، اس پر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، امرنا دیننا، ما لیس منہ بھی ہو گیا۔ اسی پر دوسری حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی عام ہے، من احدث من بھی عام ہے، ما بھی عام ہے، یہ بھی بتا رہے کہ ساری بدعتیں مردود ہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں۔ اس کے بعد یہ مسلم کی حدیث ہے جابر کی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتی یوم الجمعہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، نبی پاک علیہ السلام جمعہ کے دن جو خطبہ دیتے تھے فرماتے تھے بہترین حدیث کتاب اللہ، بخیر الحدی حدی محمد، اور سب سے بہترین طریق محمدی ہے، بشر الامور محدثاتھا، اور شر الامور تمام امور سے بدتر امور بدعتیں ہیں، محدثات الامور ہے، بکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہیں بھائی، یا ہر بدعت ضلالت ہے؟ یہ بھی وہی، یہ آپ جمعے کے خطبے میں یہی بیان فرماتے تھے، تو اس میں بھی کیا آ گیا کہ ہدی و محمد کے مقابلے میں محدثات ہیں، اور محدثات سب کی سب وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ آگے چلو، یہاں رک جاؤ، ایک تھوڑی سی نشست اور بھی لگے گی کیونکہ اس کو چند اور ضوابط سمجھانے ہیں۔ مجھے تو کیا کوئی پرچی ہے، بعض کہتے ہیں